جب میرے سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لینا چاہیے، افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس میں ہماری ڈکشنری میں یہ الفاظ موجود ہے تم غلطی پر، یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ 4 الفاظ ہیں میں غلطی پر ہوں، لیکن بمشکل 4 بندے بھی نہیں ملیں گے جو یہ کہنے والے ہوں کہ میں غلطی پر، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا، مجھے افسوس ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ تو غلطی پر ہے، تم غلطی پر ہو۔ یہ اسلامی معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اگر غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس غلطی اور کمی کوتاہی کو تسلیم کر کے معاملے کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اگر غلطی تسلیم نہیں کی جائے گی، معاملہ بڑھ جائے گا اور آگے تک بات تھانے کچہری اور پتہ نہیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم چھوٹا نقصان برداشت نہیں کرتے، پھر ہمیں بڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، چھوٹا نقصان برداشت کر لیں، غلطی مان لیں، تسلیم کر لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ غلطی نہیں مانیں گے، معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر کئی ایسے واقعات ہیں، 50 قتل ہو گئے ہمارے علاقے کے اندر، پھر جا کر صلح ہوئی، معاملہ چھوٹا سا تھا۔ تو کیا شروع میں اس کو معاملے کو حل کر لیا جاتا تو 50 افراد قتل تو نہ ہوتے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، کہنے لگا انا خیر منہ، اپنی غلطی پر جواز پیش کرنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی بیوی کے لیے ہیں، مگر یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، باقی ساری جنت جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس کا پھل کھا لیا، جیسے ہی پھل کھا لیا اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، اب پریشان ہو گئے، رو رہے ہیں، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، غلطی کا اعتراف کرنے لگے، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یا اللہ ہمیں بتا تو راضی کیسے ہوگا، کیسے ہماری غلطی کو معاف کرے گا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دو افراد کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک اس نے غلطی تسلیم نہیں کی، اب وہ اس میں تکبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اکڑ اصرار، غلطی پر اڑ گیا، وہ غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ آئندہ سے کہہ رہا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا، اوپر نیچے سے حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، میں نے جہنم میں لے کر جاؤں، مجھے مہلت چاہیے۔ دوسری طرف عجز ہے، انکساری ہے، تواضع ہے،
یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو مان لے، تسلیم کر لے۔ اور ابلیس کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو گئی اڑ جائیں، تکبر کا اظہار کریں، نہ ماننے غلطی کو۔ تو میرے بھائیوں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کے طریقے پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کبھی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی کا اعتراف کرنا۔